جمشید صاحب، ایک بڑی اہم آج میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک طرف تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کم سے کم تنخواہ پہ جاتی ہے. آپ ذرا پرائیویٹ اسکولوں کی آج بات کر لیتے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں بچے جو بھی پڑھاتے ہیں ان کو ایک تو اتنی تنخواہ نہیں ملتی جتنا ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، ادھر سرکاری دیکھیں اور پرائیویٹ دیکھیں فرق بہت زیادہ ہے. دوسرا، گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی جبکہ فیسیں لیتے ہیں پرائیویٹ مافیا جو ہے پرائیویٹ اسکولوں والے ہیں. ادھر ہماری جو وزیر صاحب ہیں، وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب، انہوں نے اگلے دن ملتان میں گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ ہماری ٹیچروں کی تنخواہیں اتنی ہیں اور پرائیویٹ کی اتنی ہیں. تو ان کو اس چیز پر بھی تو دیکھنا چاہیے. جو لوگ پورا سال محنت کرتے ہیں، جو خواتین جو بچیاں ہماری پڑھاتی ہیں، ان کو 3 مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے. پہلے تو پورے سال کی پوری تنخواہ نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے کم سے کم تنخواہ پہ ہائر کیا جاتا ہے. جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے اس سے بھی کم تنخواہ پہ ہماری پڑھے لکھے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. تو اس پر کیا کوئی میکینزم ہونا چاہیے یا ایسے ہی چلتا رہے؟ میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جس انداز میں یہ ایکسپلائٹیشن ہے اور یہ پریکٹس ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ اسکول دیتے ہیں اور کچھ زیادہ تر نہیں دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ عام آدمی اور ان کی فیملیز اس لحاظ سے سفر کرتے ہیں ٹیچر کہ جب ان کو سیلری نہیں ملتی وہ 3 مہینے اپنے گھر کا گزارا کیسے کریں. یہ آپ بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام اسکول جو بچوں سے فیسیں لیتے ہیں 3 مہینے کی، وہ پابند ہیں ان ٹیچرز کو بھی سیلریز دینے کی، اسٹاف کو بھی سیلریز دینے کی، جو وہ فیسیں لینے کے دوران بھی کرتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر کیا کس نے سی او ایجوکیشن ملتان کو نہیں، یہ اپلیکیشن تو دیا؟ پورے پنجاب کی پالیسی ہونی چاہیے نا. میں بتاتا ہوں یہ صرف ملتان کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہہ رہا ہوں یہ کہ ویسے تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ہر پرائیویٹ ادارہ اس کے لیے حکومت کو ایک اتھارٹی بنانی چاہیے. ہوتا ہی ہے جو آپ کہتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو دیتے ہیں تنخواہیں وہ بھی جو کم سے کم جو ان کا سٹاف ہے نا، جو مطلب ہے تھوڑے سے سٹاف کو دیتے ہیں. جو زیادہ سٹاف ہے ان کو 3 مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے، سیلری نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور جبکہ بچوں سے چھٹیوں کی پوری فیس لی جاتی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. یہ اصل میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جس اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں سی او ایجوکیشن اسی اتھارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عام شکایت بھی انہی کے پاس جانی چاہیے، اور جو ان کے بورڈز ہیں، جو ان کے ادارے ہیں اور ڈپٹی کمشنر ہیں، اس اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے وہ اس کے جو سی او ہیں. سرکاری اسکولوں کی ذمہ داری ان کی ہے، لیکن وہ پرائیویٹ اسکولوں کو بھی جو ایجوکیشن ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کو اسکول کالجز کو دیکھے جو یہاں فیسیں لیتے ہیں اور اس کی وہ پیمنٹ ان کو نہیں کرتے. لیکن کیا ایسی شکایات، ایسی چیزیں ان ٹیچرز کی طرف سے بھی کہیں پہ؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نکال دیں گے. اگر دیکھیں، اگر وہ بیچارے شکایات لگائیں ان کو تو وہ اسکول میں جاب نہیں دیں گے. اب یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ کہتے ہیں جی کم سے کم تنخواہ جو ہے نا ایک مزدور کی تنخواہ 37,000 ہے، 40,000 ہے. آپ جا کے دیکھ لیں 20, 22, 25,000 پہ سارے بیچارے نوکریاں کر رہے ہیں. مطلب حکومتی ریٹ اتنی تو ہونی چاہیے کہ جو حکومت ڈیسائیڈ کرے. وہ کم از کم لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس جو لسٹیں دیتے ہیں نا ان کو یہ تنخواہ پوری دیتے ہیں. ان میں مطلب سٹاف ہے نا ان کے پاس 50 لوگ، تو وہاں یہ 5 لوگوں کی لسٹ دیتے ہیں کہ 5 لوگوں کی ہم تنخواہ پوری دے رہے ہیں. باقیوں کو وہی حساب ہوتا ہے کہ 50,000 والے کو 25 مل رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں جی کم سے کم تنخواہ وفاقی حکومت کی طرف سے 50,000 ہونے جا رہی ہے. بھائی 50 کو چھوڑے، اس تنخواہ کو نہ بڑھائیں. جو پچھلے سال ہے وہ پابند کر دیں. ہے وہ تو ان کو 3 مہینے ملے، وہ بھی نہیں ملتی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ویسے لوگوں کی بات کریں. یہ دونوں باتیں ہیں، یہ دو الگ الگ باتیں. ایک پہلی بات جو اسکولوں کی جو تنخواہ جتنی بھی ہے کم از کم وہ چھٹیوں میں ان کو ہر صورت ملنی چاہیے. ان کے بچے ہیں، کچن ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے بچے بچیاں اپنے گھر کے واحد کفیل ہوں. نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسکولوں کو وہ پیسے ان اسکولوں کے میں پڑھنے والے بچوں کے والدین دیتے ہیں فیس کی صورت میں. وہ آپ لے رہے ہو، وہ کون سی جیب سے دے رہے ہیں؟ وہ ایڈوانس لے رہے ہیں، نیٹ پروفٹ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ اپنی چیزوں کو کرتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اسکول اتھارٹیز یا پیرنٹس کی جو تنظیمیں ہیں، ایسوسیشن ہے، یہ پیرنٹس کی جنسیت کہیں پر کوئی نہیں ہے. یہ مافیا بڑا سٹرونگ ہے. یہ سٹیزن جو فورمز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. ان کا آپ بتائیں ملتان میں کون سا ایسا سٹیزن فورم ہے؟ تو پھر آپ اور میں تو بات کر رہے ہیں، آپ اور میں تو بات کر رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتی ریٹ ہونی چاہیے. اس پر کمشنر صاحب کو، ڈپٹی کمشنر کو، سی ایجوکیشن کو، جو بھی لوگ ہیں، وزیر تعلیم کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ان کو خود نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، نوٹس لینا چاہیے. اور باقی وہ تنخواہیں اگر والدین سے اسکول کے ایڈمنسٹریشن نے لے لی ہیں تو اسکول کے ٹیچرز کو ملنا چاہیے.